لوگوں کی یادگاری کیوں مناتے ہیں؟ آمین. ابھی ہم ایک جگہ پہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ بھی کلام میں سنا رہا تھا, ابھی میموریل سروس تھی وہاں پہ, تو میں نے وہاں پہ وہ بات کی کہ اکثر لوگ چلیسوے کی عبادت میں آتے ہیں یا تیسرے کی عبادت میں آتے ہیں یا اس طرح کی عبادات میں آتے ہیں, تو گھر سے بڑے چاؤں کے ساتھ آتے ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ آتے ہیں کیسے کہ عبادت پہ جا رہے ہیں. بڑے لوگ تیار ہو کے وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کر پتہ کیا کرتے ہیں, بیبیاں عبادت کر رہے ہیں, بندے سارے دیکھتے دوالے کھڑے ہوتے, سارے چار شفرے کھلوتے میرے پتہ نہیں دیکھ روٹ کے چلی جانا ہے یا دیکھ دیکھ سہارے بیٹھے رہتے ہیں کہ دیکھ تو چل ہی نہ جا رہے, تو بندے سارے ہوتے ہیں جمع ہوتے. حالانکہ آپ گھر سے آئے عبادت کرنے کے لیے اور آپ کا کام ہے عبادت میں بیٹھنا اور عبادت کرنا. اور اسی بات کو لیتے ہوئے جب کسی کے زخم لگ جائے نا, کسی کے چوٹ لگ جائے, تو ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے کے لیے, جاتے کہ نہیں جاتے, اور میڈیسن لے کے آتے ہیں, پھر دوائی لگاتے ہیں, زخم آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہی جب ہم افسردہ گھر میں آتے ہیں, جب کسی کے کوئی شخص بیٹا یا بیٹی یا خامد یا شوہر یا جو بھی اس کی بیوی یا جو بھی گھر سے کوئی افراد چلا جاتا ہے, تو ہمارے پاس بھی ایک میڈیسن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس میڈیسن ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی ہے؟ دعا. کلام تو آپ لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے, لیکن دعا تو آپ کر سکتے ہیں. آمین. تو جب ہم کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 20-30 لوگ ہوں گے, تو دیکھیں ایک بندہ یعنی کہ 20-30 لوگ ایک بندے کے لیے دعا کریں, اس گھرانے کے لیے دعا کریں, تو اس گھرانے کا جو زخم ہے وہ کیا ہوگا, بھر جائے گا. مرہم لگانی ہے دعا کے ساتھ. جب آپ اپنی دعا کریں گے تو وہ مرہم اس گھرانے کے لیے کام کرے گی, کیونکہ انسان جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے, چوٹ لگتی ہے جو نظر نہیں آتی, لیکن آپ کی دعا سے وہ زخم بھر جاتا ہے. آمین. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے گھر میں جائیں تو ہمیں دعا کرنی ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے تسلی کی دعا کیا کرو, ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. تو جب ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں, میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا رسول کی انجیل, اس کا 8 باب اور اس کی 15ویں آیت. اس میں لکھا ہے یوحنا رسول کی انجیل, اس کا 8 باب اور اس کی 15ویں آیت. جی نکال لیا آپ نے, ذرا پڑھیے گا. ہاللیلویا. خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے, تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو, میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا. خداوند کا زندہ کلام پڑھا سنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. خدا جو ہے وہ جسم کے مطابق کام نہیں کرتا, بلکہ وہ روح کے مطابق کام کرتا ہے. آمین. زبور 112 پڑھے نا, اس کی 6 آیت, اس میں لکھا ہے صادق کی یادگاری ہمیشہ رہے گی. کس کی یادگاری رہے گی؟ صادق کی. اور صادق کہتے ہیں راست باز آدمی کو, ایماندار آدمی کو, جس کے یعنی کہ جو ایماندار آدمی ہے, صادق ہے, اور اس کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. جادوگر کی یادگاری نہیں رہتی, نشے باز کی یادگاری نہیں رہتی, لیکن لوگ اس کو بھی یاد کرتے ہیں لیکن کسی اور الفاظ میں. اور لیکن جو راست باز ہے اس کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے ہمیشہ. جس طرح ہمارا بھائی اسلم ہم سے چلا گیا, یہاں سے چلا گیا, دنیا سے رحلت کر گیا, اور اس کی یادگاری جو ہے ہمیشہ ہمارے دلوں میں موجود ہے. اور ہم جب بھی اس کا نام لیتے ہیں بڑے اچھے الفاظ میں اس کا نام لیا جاتا ہے, کیونکہ انسان جب دنیا میں رہ کر اچھے کام کرے گا تو اس کی یادگاری ہمیشہ رہے گی. تو میرے عزیزو, ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں زبور 116 پڑھے نا, تو اس میں لکھا ہے خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت جو ہے وہ گراں قدر ہے. جو اس کے مقدس لوگ ہیں اس کی موت اس کی نظروں میں گراں قدر ہے. یعنی کہ جب راست باز آدمی مرتے ہیں
تو ان کی موت جو ہے اس پر خدا جو ہے وہ افسوس نہیں کرتا بلکہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آتا ہے. ہلیلویا. وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آتا ہے. ہم اس بات پر کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ جب مرتے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح خود آتے ہیں تاکہ ان کی روح کو جو ہے وہ لے کر جائے. تو میرے عزیزو خداوند جو ہے اپنے لوگوں پر نگاہ کرتا ہے جو اس کے لوگ ہیں, جو اس کی عبادت کرتے ہیں, جو اس کے حضور جھکتے ہیں. خداوند ان پر ہمیشہ اپنی نگاہ کو لگائے رکھتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے. انسان دنیا میں آتا ہے اور کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے اور دکھ سے بھرا ہے. ایوب کی کتاب میں پڑھیں تو یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ انسان جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ دکھوں اور غموں سے بھرا ہے اور وہ تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے, اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اہل خانہ جو ہے وہ اور زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں. آمین. تو میرے عزیزو انسان جتنے بھی دنیا میں آتے ہیں وہ سب تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, اور جب ہم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم اچھے کام کریں. آمین. جب اچھے کام کریں گے تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ صادق کی یاد جو وہ ہمیشہ رہے گی. صادق کی یاد کبھی مٹتی نہیں ہے, ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو جب ہم اچھے کام کریں گے تو پھر ہمارا نام جو ہے وہ دنیا میں رہے گا. سو میرے عزیزو کلام مقدس میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا کہ مسیح نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک موت کبھی نہ دیکھے گا. جو میرے کلام پر عمل کرے گا نا وہ موت کو کبھی نہیں دیکھے گا. یہ موت جو دنیاوی موت ہے یہ ہم سب نے مرنا ہے, یہ سب نے مرنا ہے, لیکن ہمیشہ کی جو موت ہے اس سے ہم بچ جائیں گے, ہمیشہ کی زندگی میں ہم داخل ہو جائیں گے, کیونکہ ہم خدا کے کلام پر جب عمل کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے. کیونکہ مسیح یسوع جب دنیا سے گیا تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع یہاں سے گیا ہے, ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے, اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم ان ابدی مکانوں میں جائیں گے جہاں پر ہمارا یسوع رہتا ہے. ہم وہاں پر رہیں گے اور وہاں نہ رونا ہے نہ دانتوں کا پیسنا ہے, بلکہ وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں, زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث وہی لوگ ہوں گے جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں, جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور اس کے کلام کو سنتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ریسیو کرتے ہیں. آمین. سو میرے عزیزو کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے کہ خدا ان کے سب آنسو کیا کرے گا, پونچھ دے گا. تو خدا ہی ہے جو ہمارے آنسوؤں کو پونچھتا ہے, کوئی نہیں ہے جو ہمارے آنسوؤں کو پونچھے یا ہمارے آنسو صاف کرے. آپ جتنے مرضی پرابلم میں ہے, جس طرح مرضی آپ لائف گزار رہے ہیں, لیکن جب آپ اپنے خدا کے آگے جھکتے ہیں, جب آپ اپنے خدا کے آگے اپنی التجائیں مناجاتیں پیش کرتے ہیں تو ہمارا خدا, آپ کا خدا, میرا خدا ہمارے آنسوؤں کو پہنچتا ہے اور دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب بھی دیتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو آج ہم بھائی اسلم کے گھر میں اس لیے موجود ہیں کہ ہم اس کی یادگاری کی دعا کریں, اور جب صادق لوگ مرتا ہے تو اس کی یاد ہمیشہ رہتی ہے. تو بھائی اسلم کے بارے میں ہم اس بات کو زیادہ تو نہیں جانتے, لیکن جتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور خدا کے ہر کاموں میں حصہ ڈالتے تھے, بڑھ چڑھ کر کام کرتے تھے. تو جو لوگ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں, جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, خدا ان کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے اور پھر ان کے خاندانوں پر بھی اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھتا ہے. سو میرے عزیزو ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہمارا بھائی مرا نہیں بلکہ جی اٹھے گا, اور جب سب لوگ جیئیں گے تو وہ بھی
اٹھے گا اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرے گا. آمین. اور یہ وہی لوگ اٹھیں گے جو راست باز لوگ ہیں. جو جادوگر لوگ ہیں، نشے باز لوگ ہیں، وہ نہیں اٹھیں گے. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ سب اٹھیں گے، لیکن نہیں. جو راست باز لوگ ہیں وہ اٹھیں گے اور خدا کے جلال کو دیکھیں گے اور خدا کے حضور میں وہ جائیں گے اور خدا کے ساتھ ان بارگاہوں میں داخل ہوں گے جہاں پر ہمارا خدا رہتا ہے. آمین. اس لیے جب ہم کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کلام پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں جو ہے وہ درست ہو جاتی ہیں. آمین. سو میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہی فرماتا ہے کہ راست باز کی یادگاری جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. صادق کی یاد کبھی ختم نہیں ہوگی. خدا کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت جو ہے وہ گراں قدر ہے. انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی موت جو ہے وہ خدا کے حضور میں گراں قدر ہے. کبھی ہم اس بات کو نہ جو ہے وہ بھولیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ نجات دہندہ ہے اور وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.